بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں رب العالمین کی ہیں، کروڑا درود محمد و آل محمد پر۔ ساتھیوں کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ امید آپ سب خیر سے ہوں گے۔ آج کی ہماری گفتگو پاک بھارت جنگ 2025، یہ جو مئی میں انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا اور پاکستان نے جوابی کارروائی کی، اس کے اغراض و مقاصد پہ آج ہماری گفتگو ہے کہ یہ کیوں کر ہوئی، کیا وجوہات تھی اور کس نے کیسے اس سے فائدہ اٹھایا، اس پہ گفتگو ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری گفتگو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، اور ساتھیوں آج سے ہم نے اپنا نیا ایک چینل پاک نیوز کے نام سے شروع کیا ہے، تاکہ آپ کو لمحہ بلمحہ اپڈیٹ دیں پاکستان اور بیرون دنیا میں ہونے والے واقعات کی۔ تو آپ سے گزارش ہے، کیونکہ نیا چینل ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے گا۔ تو چلتے ہیں اپنی گفتگو کی طرف۔ پاک بھارت جنگ کے اغراض و مقاصد۔ تقریباً گزشتہ مئی کے اندر یہ بظاہر تو ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ جنگ جاری رہی۔ پاکستان پر پہلے انڈیا نے حملہ کیا، پاکستان نے اس کی جوابی کارروائی کی، اور صحیح لفظوں میں کہ 2-4 پاکستان کا حملہ 3-3.5 گھنٹے کا تھا۔ اس کے بعد ٹھس ہو گیا اور سیز فائر ہو گیا۔ امریکہ نے بھی جناب مداخلت کر دی اور کود پڑا۔ اصل امریکہ کا کودنا، سیز فائر کا ہونا، بھارت کا قبلے کرنا اور نہ ماننا، اس کے پیچھے پوری فلم ہے، اس پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ وہ آپ کو بتانی ہے کہ اس کا انسائڈ سٹوری کیا تھی۔ سب سے پہلے انڈیا پہلگام دہشت گردی حملہ کا بہانہ کر کے پاکستان کے مختلف شہروں پر میزائلوں سے پہلے حملہ کرتا ہے، پھر ڈرونوں سے دوسرے دن حملہ کرتا ہے، اور اس کے جواب میں پاکستانی فوج، پاکستانی ایئر فورس اس کے مقابلے میں پھر نیکسٹ دن پاکستان کی طرف سے پہلا حملہ ہوتا ہے، جس کے اندر شروع میں ہی 6 انڈین جنگی طیارے گرا دیے گئے، جس میں رافیل بھی شامل ہیں، اور انڈیا کا S-400 جو نظام تھا ایئر ڈیفنس کا، اور وہ روس سے لیا گیا تھا اور دنیا کا سب سے مہنگا اور جدید نظام سسٹم تھا، اس کو تباہ کیا گیا۔ بھارتی فوجی تنصیبات کو تباہ کیا گیا، ایئر بیسز کو تباہ کیا گیا۔ یعنی 3 گھنٹے پاکستان آرمی نے انڈیا کی بولتی بند کر دی، تباہی پھیلا دی پاکستانی شہینوں نے، جس کی وجہ سے تقریباً 3-3.5 گھنٹے کارروائی اور 5 بجے تک ٹرمپ کی مطلب سیز فائر کی ٹویٹ آ جاتی ہے۔ یہ کہانی اصل کچھ اور ہے۔ تو اس حملے کے اندر، اس 2-3-4 گھنٹے کی جنگ کے اندر، پاکستانی شاہینوں نے، پاکستانی فوج نے اپنی مہارت کا، اپنی بہادری کا، اپنی ٹریننگ کا، اپنی تکنیک کا، فنی صلاحیتوں کا لوہا پوری دنیا میں 3-4 گھنٹوں میں منوا لیا، اور پوری دنیا کے اندر پاکستانی شہینوں کا تعریف ہو رہی ہے، ذکر ہو رہا ہے، اور ان کو سراہا جا رہا ہے۔ یورپ کے اندر، خلیجی ممالک کے اندر، افریقہ کے اندر پاکستانی پائلٹوں کی واہ واہ ہو رہی ہے، چرچے ہو رہے ہیں۔ یہ تو حقیقت ہے۔ دوسری طرف انڈین پائلٹوں نے رافیل کمپنی کا بیڑا گرک کر دیا، اپنا ہی بیڑا گرک کر دیا۔ رافیل کمپنی کے شیئر نیچے گر رہے ہیں، اور دنیا کی کوئی اچھی کمپنی جو جیٹ طیارے، فائٹر جہاز بناتے ہیں، وہ انڈیا کو اب اپنے جنگی طیارے دینے کے لیے راضی نہیں۔ اصل یہ کہانی ہے۔ اس فائٹ کے اندر، اس جنگ کے اندر پاکستانی شہینوں نے چائنا کا اسلحہ استعمال کیا، چائنا کی ٹیکنالوجی استعمال کی، جن میں چائنا کے جنگی طیارے، چائنا کے میزائل، چائنا کا سارا سسٹم، جس کو دنیا میں ناکارہ اور کم خرچ سمجھا جاتا ہے۔ ایک پنجابی میں بھی چائنا نے مال دی کی تسلی۔ تو پاکستانی شہینوں نے، پاک فوج کے جوانوں نے اس چائنا کی ہلکی سمجھی جانے والی، غیر معیاری سمجھی جانے والی ٹیکنالوجی کے ذریعے، میزائل کے ذریعے، طیاروں کے ذریعے، رافیل نامی جدید طیارہ جس کو کہتے ہیں ہوا بھی ٹچ نہیں، تباہ کیا ہے۔
دنیا کا مہنگا ترین S-400 کو تباہ کیا ہے جو ایئر ڈیفنس کا نظام ہے. اس کے علاوہ برموس میزائل سسٹم جو انڈیا کا ہے اس کا پورا ڈیپ اسٹور تباہ کر دیا ہے. تو اس وقت جہاں پاکستان کی فوج کی اور شہیدوں کی دنیا گراف اوپر جا رہا ہے، وہیں چائنا کی ٹیکنالوجی جو ہے اس کی بھی دھوم پوری دنیا میں مچی ہوئی ہے، کیونکہ اس نے دنیا کے بہت اہم ایک S-400 کو تباہ کیا ہے اور رافیل کو تباہ کیا ہے. تو اب چائنا کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کی دھوم پوری دنیا میں ہے. چائنا کا جو طیارے ہیں یا ان کا میزائل سسٹم ہے اس کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے اور ان کمپنیوں کا گراف آسمان کو چھو رہا ہے، جبکہ رافیل نیچے گر رہا ہے. اب روس ہو، امریکہ ہو، اسرائیل ہو، اسرائیل کا بھی بیڑا غرق ہو گیا کہ اس کے ڈرون بھی پاکستانی شہیدوں نے گرا دیے، پاکستانی فوجیوں نے، شہریوں نے گرا دیے. اب چائنا کی ٹیکنالوجی ہو رہی ہے اور پوری دنیا کی نظریں چائنا کی ٹیکنالوجی پہ ہے. اس لیے ٹرمپ کو میدان جنگ میں کودنا پڑا، ورنہ انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے کہ جنگ اور لمبی ہو گئی تو چائنا چھا جائے گا پوری دنیا میں. امریکہ سے، فرانس سے، برطانیہ سے یا روس سے کون لے گا جنگی ہتھیار؟ تو اس لیے وہ کودے ہیں کہ اس کے جنگ کو فوراً ختم کرو کہ بات یہیں رک جائے. اس کے روکنے کے اور جنگ بندی سے پہلے جنگ کا ایک یہ بھی مقاصد شامل تھا کہ پوری دنیا میں چائنا کی ٹیکنالوجی چھا جائے اور چائنا نے اپنا ٹوٹلی جنگی ساز و سامان، طیارے، میزائل پاکستان کو اس لیے رکھے. اس کے علاوہ پاکستان کی عوام کی توجہ ملک میں بحرانی صورتحال سے ہٹا کر جنگی صورتحال کی طرف کرنا بڑا قابل توجہ عمل ہے. یہ ایک عمل تھا کہ ادھر تو پاکستانی عوام اس جنگ سے پہلے، مئی کے مہینے سے پہلے، پہلگام کے حملے سے پہلے پاکستان میں عوامی صورتحال کیفیت کیا تھی؟ مہنگائی، بے روزگاری، معاشی بحران، سیاسی بحران، آئینی بحران، عدالتی بحران، داخلی بحران، بلوچستان کا بحران، KP کا بحران، سندھ میں سندھ نیشنل پرستوں اور سندھ کے پانی کا بحران. یعنی عوامی مسائل اور عوامی مسائل سے جنگ کی وجہ سے توجہ ہٹ گئی اور توجہ سیدھی محاذ جنگ پہ چلے گئی. پاکستان پر جناب میزائل حملے ہو رہے ہیں، عوام دیکھ رہی ہے، ڈرون آ رہے ہیں، عوام جناب ان کے پیچھے، اور پاک فضائیہ کے جو شاہین ہیں وہ ان کو گرا رہے ہیں، اور پاکستانی فوجی انڈین چیک پوسٹوں کو، ہیڈ کوارٹروں کو تباہ کر رہے ہیں. تو فوری توجہ جنگ کی صورتحال پر چلی گئی اور بھارت نے پہلے حملہ کیا، پھر پاکستان نے جواب دیا اور انڈیا کے اندر جا کر انڈیا کی تباہی کی. ان کے 6 طیارے گرائے، ان کے جناب وہ ایئر بیسز تباہ کی، گولہ بارود اور فوجی ٹھکانے تباہ کیے. تو توجہ ایک دم جو بھوک پیاس، جو مہنگائی، اس سے ہٹ کر بجلی کے بل، گیس کے بل، پیٹرول کی قیمتوں کا اضافہ، اس سے ہٹ کر، عوامی مسائل سے ہٹ کر توجہ کہاں ہو گئی؟ جنگی محاذوں پر. تو اس سے کیا ہوا؟ فوراً جو حکومت کو مسائل درپیش تھے ان کی طرف عوام کی توجہ نہیں ہوئی، اور ان کو حکومتی وزیر و مشیر بھی اچھے لگنے لگ گئے، ساتھ ہی پاک فوج تو کی قسم کی سانجھی ہے اور عوام اس کے پیچھے کھڑی ہے. اسی دوران ایک کام گزشتہ روز ہوا. پاکستان کے صدر مملکت وزیر اعظم نے پہلے ملاقات کی اور کابینہ کے اندر منظوری لے کر صدر پاکستان نے اور وزیر اعظم کی مشاورت سے پاکستان کے آرمی چیف سید عاصم منیر کو ترقی کر کے ان کو فیلڈ مارشل بنا دیا. ساتھ ہی ایئر چیف ظہیر احمد بابر سندھو کی جو ملازمت کی مدت ہے اس میں توسیع کر دی. تو اب عاصم منیر جو پاکستان کے آرمی چیف تھے اب وہ فیلڈ مارشل بن گئے ہیں
اور یہ عہدہ پاکستان میں دوسری مرتبہ کسی جنرل کو ملا ہے. اب وہ 4 اسٹار جنرل نہیں رہے، 5 اسٹار جنرل بن گئے. اب ان کی طاقت اور جو ان کا اثرات ہیں ابھی اس پہ اینڈ پہ بات کریں گے. تو کہنے کا مقصد عاصم منیر کی ترقی اور دونوں طرف سے شہباز شریف اور زرداری صاحب نے ان کو فیلڈ مارشل بنا کر تینوں نے اپنی سیٹوں کو ظاہر پکا کر لیا. یعنی شہباز شریف نے کہا جی اسی آرمی چیف کو فیلڈ مارشل بنا دیا، ان کی پکی ہو گئی، ادھر میری بھی ہو گئی. اب زرداری صاحب کہتے ہیں میں نے بھی شہر کیا، اس طرح میری بھی ہو گئی. تو تینوں کی اپنی اپنی کہانی ہے، تینوں نے اپنی اپنی ظاہر سیٹوں کو پکا کر لیا ہے، لینٹر پا لیا ہے. لیکن اور کسی کا تو پتہ نہیں کہ شہباز شریف کی سیٹ پکی ہے یا کچی ہے، یا آصف علی زرداری کی سیٹ پکی ہے یا کچی ہے، کسی اور کا تو پتہ نہیں. لیکن عاصم منیر پاکستان کے آرمی چیف بلکہ اب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی سیٹ پکی ہے. اتنی پکی ہے کہ پکا لینڈر ہو گیا. اور فیلڈ مارشل کی جو عہدہ ہوتا ہے یہ 5 اسٹار جنرل کا ہوتا ہے اور یہ تاحیات ہوتا ہے عہدہ. یعنی اتنی پکی کہ لینڈر پا گیا، پروٹوکول تاحیات فیلڈ مارشل کو ان کو ملے گا. کوئی بھی فیلڈ مارشل کا زندگی میں تاحیات یعنی اتنا پروٹوکول، اتنی مراعات کہ آخری سانس تک وہ فیلڈ مارشل رہیں گے. اور کوئی بھی تبدیلی آ جائے، کوئی بھی سیاسی رنگ آ جائے تے عاصم منیر صاحب دی تے پورے سیٹ تے لینٹر پہ ہے، تو نہ بارش کچھ بگاڑ سکتی ہے، نہ آندھی کچھ بگاڑ سکتی ہے. تو فیلڈ مارشل صاحب کا کوئی بال بینگا نہیں کر سکتا، کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور یہ تمام عمر تا حیات لائف ٹائم اس عہدے سے فیض یاب ہوں گے. مثال کے طور پہ ایک اور نقطہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ عمرانی حکومت کا خاتمہ یعنی 2022 کے درمیان سے لے کر اور خاتمے کے بعد سے اور بھارتی حملہ یا پہلگام کے حملے سے پہلے یعنی 2.5-3 سال کا یہ ٹائم ہے، اس کے اندر عوام کے اندر کچھ فیصد لوگ، پاکستانی عوام کے اندر پوری طرح نہیں لیکن کچھ ہلکے کچھ فیصد لوگ ایسے تھے جو اپنی آرمی سے نالاں تھے، ان سے شکوے کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے. بلوچستان میں، KPK میں، پنجاب میں، PTI اور سندھ میں سندھی نیشنلسٹ اور وہ جو آپ کے نیشنل قومیت اور لسانی پرست لیڈر اور وہ سندھ کے پانی کا جو ایک دم معاملہ بنایا گیا تھا، تو اپنی فوج سے کچھ نالاں اور کچھ شکوہ نظر آتے تھے وفاق سے اور فوج سے. جنگ میں پاک فوج کا اور پاکستانی شہیدوں کا بہترین کارکردگی، دشمن کو ناکو چنے چوائے پاکستان کی فوج نے اور ان کو دھول چاٹنے پر مجبور کیا، اور پاکستان کے شہیدوں نے انڈیا میں جا کر انڈیا کی تباہی کی اور دشمن کی ناک سے لکیریں نکلوائی، جس کی وجہ سے تمام پاکستانی عوام کے اندر اب وہ شکوہ والی بات، وہ شکایت والی بات ختم ہو گئی. اور پاکستانی عوام، پاکستان کی فوج عوام کے اندر پاکستانی فوج اب آنکھ کا تارا لگنے لگے یعنی اس جنگ کے بعد. تو اب پاک فوج زندہ باد، پاک فوج کو سلام عقیدت، خراج عقیدت کے جذبات اور خیالات اور نعرے چار سو اور چاروں اطراف